अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज हम जमात तहुम का नज़म आज़ादी पढ़ेंगे। ये सफ़ा नंबर 116 पर है। मैं आपका टीचर वहीद अहमद। इस नज़म के शायर हैं एहसान दानिश। एहसान दानिश पाकिस्तान के एक मायानाज़ शायर थे। उनका असल नाम एहसानुल हक और वालिद का नाम दानिश अली था। भारत के शहर मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। गुर्बत के बाइस चौथी जमात से आगे न पढ़ सके और इस अपने तौर पर अरबी और फ़ारसी की किताबों का मुताला किया। तलाश माश के सिलसिले में लाहौर आए और वहीं के हो रहे मामूली से मामूली काम में भी आर महसूस नहीं करते थे। मजदूरी, मेमारी, बागबानी, चौकीदारी, यही वजह है कि उनकी शायरी के एक एक हर्फ से सदाकत व हकीकत टपकती है। इस तरह वो मजदूरों और गरीबों के सच्चे तर्जुमान थे। एहसान दानिश फितरत निगार थे, हकीकत निगार भी और इनकलाबी शायर थे। आपके नज़म व नसर पर मुश्तमिल तकरीबन 40 मजमूए शाया हुए। ज़्यादा नुमाया ये हैं: नवाए कारगर, शीराज़ा, आतिश खामोश, दर्द ज़िंदगी, चिरागां, गोरिस्तान। उर्दू मुतरादिफ लुग़त ज़्यादा मशहूर हुए। उन्होंने 1982 ईस्वी में लाहौर में वफ़ात पाई। अजीज़ तलबा, अब हम अपने नज़म की जानिब आते हैं। नज़म के पहले और दूसरे शेर की तशरीह पढ़ेंगे। पहला शेर है: इबादत है सरापा जज्बा-ए तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी। जहाँ आज़ाद कर सकते न हो तहरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तहकीर आज़ादी। अजीज़ तलबा, शायर एहसान दानिश इस शेर में आज़ादी की अज़मत बयान करता है और कहता है कि आज़ादी का जज्बा बहुत पाकीज़ा और अजीम जज्बा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को आज़ादी की नेमत से सरफराज किया, मगर लोग इसकी अहमियत से नावाकिफ़ हैं। ये जज्बा अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत की तरह की अहमियत का हामिल है, क्योंकि खुदा के बंदे ही हकीकत में आज़ाद होते हैं। जो शख्स आज़ादी के हसूल के लिए कुर्बानियाँ देता है, उसकी हैसियत एक मुजाहिद की तरह होती है। अगर इस मकसद को हासिल करने के लिए जिसकी जान चली जाए तो इसकी ये कुर्बानी आज़ादी के रास्ते की अजीम तहरीर की सुर्खी बन जाती है। ऐसे शख्स की शहादत और कुर्बानी को आज़ादी के रास्ते के मुसाफिर हमेशा याद रखते हैं। दूसरे शेर में शायर कहते हैं कि कौमों और मुल्कों की हकीकी आज़ादी ये है कि अगर एक मुल्क के अफराद आज़ाद होते हुए आज़ाद फ़िज़ा में सांस लें, और अगर वो आज़ाद होने के बावजूद आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ना लें और उनकी तहरीर और तकरीर आज़ाद ना हो, तो ऐसे अफराद हकीकी आज़ादी से दर हकीकत महरूम होते हैं। ऐसे लोगों की आज़ादी उनके लिए बायस फ़ख्र नहीं होती, बल्कि बायस रुसवाई होती है। अब हम शेर नंबर 3 और 4 की जानिब आते हैं। शेर नंबर 3 है: फ़िज़ाएं कर रही हैं ज़ौक़ के ईसारो अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोलाए तासीर आज़ादी। मुझे हर नामुनासिब बात पर तनकीद का हक है, मेरी तकरीर से ताबीर है तामीर आज़ादी। शायर एहसान दानिश इस शेर में कहते हैं कि आज़ादी की फ़िज़ाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया का सारा निज़ाम हमें आज़ादी का दर्स देता है। आज़ादी का फितरी जज्बा कायनात की हर शय और हर इंसान में मौजूद है। कुदरती तौर पर इंसान के खून में आज़ादी के जज्बे शोले की तरह भड़क रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जंजीरों में जकड़ने की बजाय उसे आज़ाद कर दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को आज़ादी का दर्स दिया। शायर कहना चाहते हैं कि जुल्म और ग़ुलामी गैर फितरी अनासिर हैं, यानी ये कुदरती चीज़ें नहीं हैं, और आज़ादी एक कुदरती और फितरी शय है। शेर नंबर 4 में शायर कहते हैं: एहसान दानिश
اس شعر میں جھوٹی باتوں اور ظالمانہ کاموں کے خلاف اپنا احتجاج بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا اور ظلم کو برا کہنا اس کا بنیادی حق ہے، اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اپنے الفاظ اور تقریر کے ذریعے وہ ظلم، غلامی اور ناانصافی کی مذمت کرتا رہے گا اور آزادی کی عظمت اور اہمیت بیان کرتا رہے گا، کیونکہ آزادی کے بغیر انسان کی زندگی ایک قید خانے کے اسیر کی طرح ہوتی ہے، اور ہر انسان آزادی چاہتا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 5 اور 6 کی جانب آتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: مجاہد کوہ دریا کی حدوں میں رہ نہیں سکتے، ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی، غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے بہروپ یہ کام پہ، فضاؤں میں جو گونجا نہ لائے شب گیر آزادی۔ اس شعر نمبر 5 میں احسان دانش اس شعر میں آزاد بندوں کو محدود نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا جذبہ آزادی کسی علاقے اور ملک تک محدود نہیں رہ سکتا۔ آزاد لوگ اور مرد مجاہد تمام قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام افراد ان سے آزادی کا درس حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر اپنی آزادی کی جنگ کو ایک عالمی جنگ اور عالمی جدوجہد قرار دیتا ہے، کیونکہ جو مجاہد ہوتے ہیں وہ صرف قوم اور ملک کے مجاہد نہیں بلکہ پوری دنیا میں آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں۔ احسان دانش شعر نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ غلامی کو ایک بے حقیقت اور باطل شے قرار دیتے ہیں، غلامی کو دھوئیں کی طرح کمزور قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سچے حریت پسند کسی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں تو جھوٹے آزادی پسند کانپنے لگتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت بہروپیوں کی طرح ہوتی ہے۔ آزادی پسند لوگ قوموں کو رات کے اندھیروں سے نکال کر دن کے اجالے میں لے آتے ہیں، وہ مسائل اور مشکلات میں قوم کی قیادت کرتے ہیں، اندھیروں اور مشکلات میں بھی آزادی کی شمع روشن رکھتے ہیں، راتوں کو جو قوم کی آزادی کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں، آخر کار جھوٹے رہنماؤں کو اپنے برے ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے شعر نمبر 7: جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو لٹے رشتے، ابھی تک نہ مکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ شعر نمبر 7 میں شاعر احسان دانش اس شعر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانیت کے لیے قرآن پاک کی صورت میں ایک عظیم پیغام بھجوایا ہے۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو آزادی اور حریت کا درس دیا ہے، تمام نسل انسانی کو ایک برادری قرار دیا ہے، بندوں کو انسانوں اور بتوں کی پرستش سے منع فرمایا ہے۔ انسان اگر قرآن مجید کے مفہوم سے آشنا ہونے کی کوشش کرے تو وہ آزادی کے مفہوم اور اہمیت کو جان سکتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ انسان قیامت تک اس سے علم عرفان اور درس آزادی حاصل کرتے رہیں گے۔ شعر نمبر 8 میں احسان دانش اس شعر میں آزادی کے حصول کے لیے حریت پسندوں کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ آزادی کے متوالوں نے اپنے خون سے اپنی دھرتی کو سینچا، لوگوں نے آزادی کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیں، آنسو بہائے، اپنا مال اور اسباب لٹائے، اپنے پیاروں عزیزوں سے جدا ہو گئے، مگر اس کے باوجود آزادی کا سفر ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان کے اصول اور آزادی کی نعمت کے لیے حریت پسندوں نے جان و مال اور عزیز رشتہ داروں کو قربان کیا، مگر ابھی تک حقیقی آزادی ہماری قوم کو حاصل نہ ہو سکی۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا اگلا شعر ہے شعر نمبر 9 اور شعر نمبر 10: ہر انداز تعین میں ہے پابندی فقیروں کو، وہ زنجیر غلامی تھی یہ زنجیر آزادی، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ اس شعر میں آزادی پسندوں کو درویش اور فقیر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقی حریت پسند کسی مخصوص اور مقرر کردہ راستے اور ماحول کے پابند نہیں ہوتے، ان کی آزادی کا سفر نہ رکنے اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ جس طرح فقیر لوگ غلامی کو ایک قید سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کو ایسی آزادی بھی ناپسند ہے
جس میں اندھی پیروی ہو اور انسان کی اجتہادی اور تخلیقی صلاحیتیں دم توڑ دیں۔ شعر نمبر 10 میں شاعر کہتے ہیں کہ منافق آزادی پسندوں کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے جیسے کئی افراد نے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دی، اپنا خون بہایا، مگر جھوٹے آزادی پسندوں نے ان کی قدر نہ کی، ان قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان مکار رہنماؤں نے ہمارے کارناموں کو اپنی جھوٹی شہرت کے لیے استعمال کیا، اپنے شبستانوں ایوانوں میں ہماری قربانیوں کی تصویریں آویزاں کی، مگر غلامی کے راستے کو نہ چھوڑا۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمارے کارناموں کو استعمال کرتے رہے، اپنے آپ کو آزادی پسند کہتے رہے، مگر در حقیقت یہ لوگ جھوٹے اور منافق اور غلامی پسند ہیں۔ عزیز طلباء، ہم شعر نمبر 11، 12 اور 13 کی جانب آتے ہیں۔ شعر نمبر 11 ہے: مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام میں عالمگیر آزادی، زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ عزیز طلباء، شاعر احسان دانش اس شعر میں آزادی کو ایک عالمگیر تحریک قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا مذہب یعنی میرا دین اسلام تمام دنیا کے انسانوں کو عالمگیر آزادی کا پیغام دیتا ہے، لہٰذا اپنے مذہب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آزادی کی شمع اور قندیلیں ہر علاقے اور ہر ملک میں روشن کرنے دو، کیونکہ میری زندگی کا مقصد آزادی کے پیغام کو دنیا کے ہر خطے تک پہنچانا ہے، تاکہ آزادی ایک عالمگیر نظام بن جائے اور تمام قومیں غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی کی نعمت حاصل کر لیں۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ شعر نمبر 12 میں شاعر کہتے ہیں کہ جھوٹے اور بہروپے اور منافق دانشور رہنما آزادی کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد اور مالی فائدے کے لیے ظالم حکمرانوں اور مفاد پرست رہنماؤں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اپنے قلم اور تقریر کے ذریعے آزادی کے نام قوم کو لڑاتے رہے ہیں اور قوم کو غلامی کے اندھیروں میں غرق کرتے رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اب قوم کو آزادی کے اصل اور حقیقی مفہوم سے ہم جیسے حریت پسند آگاہ کریں گے۔ آخری شعر یعنی اس نظم کے مقطع میں شاعر احسان دانش حریت پسندوں اور کو پروانوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس طرح پروانے شمع کی روشنی پر نثار ہو جاتے ہیں، اسی طرح آزادی پسند لوگ بھی آزادی کے نور کی تلاش میں تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ قوم کے لیے قربانیاں دینے کے لیے میدان عمل میں نکل آتے ہیں، مگر شاید محسوس کرتا ہے کہ تاحال اندھیرا بہت زیادہ ہے اور ابھی تک قوم اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ آزادی کے نور کو حاصل کر سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ حریت پسندوں کی قربانیوں کے باوجود اندھیرے سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہیں۔ عزیز طلباء، آپ بہت شکریہ۔ اب آپ کو ایک لنک اس ویڈیو کے نیچے ملے گا جس کے ذریعے سے آپ اس نظم کی تشریح، خلاصہ اور مرکزی خیال لکھ سکیں گے، اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی کی مدد سے بھی اپنے اشعار کی تشریح لکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔